جس دن زمین بدل کے بچھائی جائے گی، آسمان تبدیل کیے جائیں گے تو اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ آج وہ دن، دو زندگیاں، دو راستے، دو موتیں، دو انجام، دو زندگیاں، دو راستے، دو موتیں، دو انجام، دو زندگیاں، دو راستے، دو موتیں، دو انجام۔ آج جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا برزوا للہ الواحد القہار، آج تم سب آ گئے۔ وتری المجرمین، آج ذرا میرے نافرمانوں کو دیکھ، مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سرابیلہم من قطران، ان کو شلواریں تارکول کی پہنائی جا چکی ہیں، وتخشی وجوہہم النار، ان کے سروں پہ آگ چڑھ چکی ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کو کرتے آگ کے پہنائے جا چکے ہیں، لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کے لیے کھانا کوئی نہیں، یسقی من ماء صدید، کھولتے ہوئی پیپ کے سوا ان کا پانی کوئی نہیں، یشوی الوجوہ، وہ پیالے جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ ان کے چہروں کی کھال کو جلا کر پگھلا کر پانی میں گرا دے گی۔ یہ کھانا پینا ہے، یہ ان کے کمرے ہیں، نارن احاط بہم سرادقھا، آگ کے پردے، آگ کی دیواریں، یہ ان کے بستر ہیں، لہم من جہنم مہاد، انگاروں کے بستر، یہ ان کی چادریں ہیں، ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر آگ کی چادریں، اور لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کے پردے، ان کی نیچے بھی آگ کے پردے۔ یا عباد فاتقون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے فیصلہ آباد والو، اے گلستان والو، ارے تمہیں کیا ہو گیا دیوانوں پاگلو، تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو، اور دنیا کے فقر و فاقے سے ڈرتے ہو، یہاں کی بھوک پیاس سے ڈرتے ہو۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، اے میرے بندو، اس آگ سے بچو، اس آگ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جس کو اللہ نے بھڑکایا۔ کلما خبت زدناہ سعیرا، کلما خبت، جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اور بھڑکا دیتا ہے، اللہ سے زدناہم سعیرا، اللہ سے اور بھڑکا دیتا ہے، وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ ترمی بشرر کالقصر، اس کا ایک ایک چنگاری، ایک ایک چنگاری پورے بڑے بڑے محل کے برابر ہواؤں میں اڑتی چلی جاتی ہے، اس کا ایک قطرہ ساری دنیا کو کڑوا کر دے، اس کا ایک لوٹا پانی سمندروں کو کھولا کے پگھلا کے برف کو پگھلا دے، پانیوں کو کھولا دے۔ جنت کا ایک قطرہ جہان کو میٹھا کر دے، جنت کا ایک قطرہ جہان کو میٹھا کر دے، اس کا ایک جھونکا جہان کو معطر کر دے۔ جنت کی لڑکی یوں اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، ساری کائنات روشن ہو جائے، معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، زندوں کو جھلک دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں، مردوں سے بات کرے، ان میں روح دوڑ جائے، سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، خامد کی طرف چل کے آئے تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں کا نور ساری جنت کو چمکا کے رکھ دے، سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ایک ایک بال میں سورج چمکتا دکھائی دیتا ہے، گلاب مہکتے محسوس ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک انجام یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر رہا ہے، یہ مجرم آ گئے، ادھر محرم آ گئے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آ جاؤ اب ادھر کا انجام بھی دیکھو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنی زندگی بنایا، اس کی غلامی کو اپنی عزت سمجھا، اپنا فخر سمجھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آؤ یہ جنتیں تمہیں دکھاؤں، یہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان، بڑے عالی شان خوبصورت درخت ہیں، اس میں کیا ہے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں چشمے ہیں بہتے ہوئے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے بے شمار قسمیں جوڑے ہیں، متکئین علی فرش، ان کے لیے فرش بچھے ہوئے ہیں، بطائنھا من استبرق، اوپر چمکدار ریشمی، ان کے اوپر چمکدار ریشمی غالی سے بچھائے جا چکے ہیں، اور اس پر براجمان ہیں۔ جنل جنتین دان، سروں کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے پھل، اور پھیلے ہوئے سائے، اور اڑتے ہوئے پرندے، اور بہتے ہوئے پانی، اور بچھے ہوئے تخت، اور بھرے ہوئے جام، اور دھری ہوئی سرائیاں، مزین دسترخوان، عندہم فیہن قاصرات الطرف، دائیں اور بائیں نظریں جھکائی ہوئی جنت کی لڑکیاں، کأنہن الیاقوت والمرجان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جسے انسان نے نہیں چھوا، جن نے نہیں چھوا، یاقوت و مرجان کی طرح
اور حیا میں کامل، حسن و جمال میں کامل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا، مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا۔ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک عنبر زعفران سے، گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے، چھاتی سے لے کر گردن تک وہ عنبر سے، اور گردن سے لے کر سر تک وہ کافور سے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آب حیات ڈالا۔ پھر سب سے اعلیٰ چیز اللہ نے اس میں اپنے نور میں سے نور ڈالا، وہ چمک گئی، وہ دلہن بن گئی، مکمل ہو گئی، شباب کامل، جوانی کامل، وہ پیشاب سے پاک، وہ پخانے سے پاک، وہ بڑھاپے سے پاک، وہ حیض سے پاک، وہ نفاس سے پاک، وہ حمل سے پاک، وہ موت سے پاک، بے وفائی سے پاک، گالی گلوچ سے پاک، بد اخلاقی سے پاک، جوئیں پڑنے سے پاک، بوڑھا ہونے سے پاک، ہر چیز سے پاک، طاہرات، طیبات، کاملات، کافیات، خالدات، ناعمات، راضیات، مقیمات، یہ ساری صفات ہیں جو ان کو اللہ کا نبی بتاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کامل، وہ اکمل، وہ پاک، وہ پاکیزہ، وہ مزین، وہ مرصع، وہ اعلیٰ، وہ حسین، وہ جمیل، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، ہمیشہ جوان رہنے والی، ہمیشہ خوش رہنے والی، ہمیشہ ساتھ دینے والی، ہمیشہ خوشبودار رہنے والی۔ ان کا میک اپ کرنے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کا لباس پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کو زیور پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کا نین نقش اور ان کی نوک پلک سنوارنے والا اللہ خود ہے۔ اس کے آنکھوں کو موٹائی دی اور پتلی کو سیاہی دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے حسن میں نورانیت بھری اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک فرمایا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آ جاؤ فیصلہ آباد میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، دلیر نہ بنو، ظالم نہ بنو، ماں باپ کے نافرمان نہ بنو، شراب سے بچو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم سے بچو، رشوت سے بچو، ماں باپ کو دکھ دینے سے بچو، جوئے سے بچو، گانے بجانے سے بچو، موسیقی سے بچو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو، رشوت سے بچو، ہر جھوٹی گواہیوں سے بچو۔ یہ جو کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو، حرام کمائیوں سے بچاؤ۔ حرام میں کس بات کو رہوں، انعامی بانڈ خرید کر پھر نفل پڑھتے ہیں کہ ہمارا نمبر نکل آئے۔ او اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم جوا کھیل کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، جو اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو جوا چھوڑ دو، هل انتم منتہون، ارے شراب چھوڑو، جوا چھوڑو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جوئے کے کاروبار کر کے دعائیں کرتے ہو یا اللہ برکت دے دے؟ اور یہ پاگل دیوانی دنیا، یہ مسلمان، یہ کہاں سے آ گئے مسلمان جو بانڈ خرید کر کہتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے، اوپر سے دعائیں بھی کرواتے ہیں میرا مقدر سنور جائے گا۔ ارے ظالم تو کیا کہہ گیا، وہ تو حرام پیسے سے مقدر سنوارتا ہے۔ میں کہاں سے الفاظ لا کے سمجھاؤں اپنے بھائیوں کو؟ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے دل چیر کے اندر میں بات اتاروں کہ جس کو اتنے بڑے رب کا سامنا کرنا ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے اس کو للکارتا ہے۔ نہ اسے جنت یاد، نہ اسے دوزخ یاد، نہ اسے اللہ یاد، نہ موت یاد، نہ قبر یاد، نہ تنہائیاں یاد، نہ وحشتیں یاد۔ اس گندی دنیا، اس مچھر کا پر کے پیچھے جسے چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ کیا کہا تھا اکبر آبادی نے؟ تو کہ سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس و دیس تیرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ بینکوں میں پیسے رکھے اس گندی دنیا کی خاطر، جوا کھیلا اس گندی دنیا کی خاطر۔ ارے اٹھتے جنازے دیکھا کرو، رونے والیوں کے بین سنا کرو، گھروں کی ویرانیاں دیکھو، قلعے میں جا کے دیکھو، سیر کرنے نہیں عبرت کی نظر سے جاؤ۔ وہ دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ آرام گئے نور جہاں ہے۔ جاؤ اس کی ویران قبر سے پوچھو کہ تیرے نام کا تو ڈنکا بجتا تھا، تیرے سامنے تو مغل بادشاہ تیرے پاؤں میں پڑ گیا تھا، آج تو کیوں زیر زمین سو گئی؟ یہ مکڑیوں نے جالے کیوں تن دیے؟ تو ارک گلاب میں نہانے والی خاتون تھی، آج تیری ہڈیاں بوسیدہ، تیری قبر ویران،
तेरे ऊपर आने वाला कोई नहीं, कोई हाथ उठाने नहीं आता। है कोई हाथ उठाने नहीं जाता तो कोई फातिहा पढ़ दूं। जाते हैं तो सैर करने जाते हैं। इन इबरत कदों को देखो मेरे भाइयों, इन कब्रिस्तानों में जाओ, देखो ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया की दौड़े लगाई, जिन्होंने झूठ बोले, सूद खाए, रिश्वतें खाई, जुल्म किए, कत्ल किए, जिना किए, शराबें पी, गाने सुने, रक्स की महफिलें सजाई। जाओ कब्रिस्तान, फैसलाबाद का बड़ा कब्रिस्तान तंग हुआ पड़ा है, कब्र पे कब्र चढ़ी पड़ी है। ये अपना करीब का कब्रिस्तान देखो, कब्र पे कब्र चढ़ चुकी है। एक दिन यही मिट्टी होगी और हम होंगे। कायनात आबाद होगी, दिन चढ़ता रहेगा, घर आबाद रहेंगे, काम चलते रहेंगे, कारोबार होते रहेंगी, औलादें माएं भूल जाएंगी। कोई थी जो मेरे लिए रातों को तड़पा करती थी, अब बाप भूल जाएंगे। कोई था जो मेरे लिए सारा सारा दिन बाजार की झुलसा देने वाली गर्म हवाएं, वो सहता मेरे लिए कमाता था। याद रखना, कोई किसी को याद नहीं रखता। ये सब बेवफा, ये सब बेवफा, ये सब बेवफा। सिर्फ दो हस्तियां हैं वफा वाली, एक अल्लाह है और एक उसका रसूल है, बाकी सब बेवफा हैं। सब बेवफा। उस नबी को दुआएं दो जो 23 बरस आपके लिए रोया, 23 बरस आपके लिए तड़पा और उम्मत कहता दुनिया से चला गया। उस नबी को दुआ दो जो तुम्हें जाने से पहले सलाम पेश कर गया। एक हफ्ता कबल अब्दुल्ला बिन मसूद और साथी आए तो अपनी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, जाने का वक्त करीब आ चुका है, मेरा तुम्हें आखिरी सलाम हो, और तुम्हारे बाद जो मेरी उम्मत आए तो उनको भी कह देना कि तुम्हारा नबी तुम्हें सलाम कह कर गया था। अब्दुल्ला बिन मसूद और साथी आए तो अपनी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, जाने का वक्त करीब आ चुका है, मेरा तुम्हें आखिरी सलाम हो, और तुम्हारे बाद जो मेरी उम्मत आए तो उनको भी कह देना कि तुम्हारा नबी तुम्हें सलाम कह कर गया था। अरे मैं तुम्हें कहां से समझाऊं, तुम किससे वफा कर रहे हो और किससे जफा कर रहे हो। और जिसकी जुदाई को बेजान महसूस कर उठे और हाय हाय पुकार उठे, इधर खजूर का तना, या अल्लाह का नबी टेक लगा के खुतबा देता है, मजमा बढ़ गया, मिंबर बनाया गया, इधर मेरे नबी का घर है। आज आप घर से निकले और आगे बढ़े, ये खजूर का तना खड़ा हुआ है। उसने आज देखा कि पहले तो रोज यहाँ टेक लगा करती थी, आज अल्लाह का नबी आगे क्यों जा रहा है। उसे पहले समझ में नहीं आया। जब देखा कि अल्लाह का नबी मिंबर पे चढ़ गया तो उसकी हाय निकली, हाय हन्ना हनीन अल-इशार। हाय कैसी थी, वैसे चीखा जैसे 10 माह की हामिला ऊंटनी चीखती है, जिसकी जुदाइयों पर बेजान तने तड़प तड़प रोए। अरे उस नबी को ये गोश्त पोस्ट तरीकों को ज़बा करते हैं, फिर कहते हैं सुन्नत भी खैर है, कोई गल नहीं है। वो कोई दिल ले आओ जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हो, जब तो मेरी बात समझ में आएगी, वरना कहोगे ऐसे मौलवी दीवाने बोलते रहते हैं। आज दुनिया चांद पे पहुंच गई। अरे जालिमो, हमारा नबी तो ये तो रॉकेट से चांद पे पहुंचो तो अपने वजूद से अर्श भी पार कर गया था। चांद तो 2,40,000 मील के फासले पर है। उसने उंगली का इशारा किया तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। किसके पीछे से चलना छोड़ चुके हो जो यूं गया कि नबी देखते रह गए, इब्राहिम देखते रह गए, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी देखते के देखते रह गए, अर्श के ऊपर पहुंचे और जो अल्लाह की तरफ सफर हुआ तो अर्श भी देखते का देखता रह गया। 70,000 नूर के पर्दों में गुम होकर अल्लाह के जिसको सामने खड़े होने का शर्फ नसीब हो, ये कैसे हमने कलमा पढ़ा है कि सुन्नत की खैर है, कर लो तो ठीक, ना करो तो गुनाह तो कोई। सियासतदान से पूछो एक वोट की क्या कीमत है, ये ताजरों से पूछो 1 रुपए की क्या कीमत है, किसी तालिब इल्म से पूछो 1 नंबर की क्या कीमत है। 1 नंबर कम पड़े तो पास फेल हो जाते हैं, 1 वोट कम पड़े जीते बाजी हार जाते हैं। तो तुम उस नबी की सुन्नत को जोराना ज़बा करते हो जो तुम्हारे लिए रोता रोता जख्मी हो गया। इतना रोया कि अल्लाह ने कहा इतना तो ना रोया कर, इतना तो ना रोया कर के तो खुद ही हलाक हो जाए। और आज
وہ پیغام دے رہا ہے، صرف صحابہ کو نہیں پیغام دے رہا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آؤ، ہماری طرح نہیں، ہمارا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، ہم کچھ اللہ کی مانتے ہیں کچھ اپنی مانتے ہیں، کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں کچھ اپنے طریقے پر چلتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، انا ہدیناہ السبیل، راستے دو ہیں، اما شاکرن، شکر گزاری والا اسلام کا راستہ، و اما کفورا، ناشکری والا شیطان کا راستہ، فہدیناہ النجدین، ہم نے انجام بھی تمہیں دونوں بتائے ہیں، راستے بھی تمہیں دونوں بتائے ہیں، اور تمہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر ہم نے برائی کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی طاقت بھی رکھی ہے، جیسے زندگی گزرتی ہے ویسے موت آتی ہے، ان الارض لتبکی علی الانسان وتبکی للانسان، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی موت پر زمین اس لیے روتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں مر گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے کہ یا اللہ یہ کب مریں گے، ان الارض لتبکی علی الانسان، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، ان کو تو نہیں مرنا تھا، ان کی تو نمازیں، ان کا تو ذکر، ان کی تو تلاوت، ان کی تو تہجد، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، یہ سب کچھ میرے اوپر ایک باغ تھا، ایک چمن تھا، آج اس کے مرنے سے وہ چمن اجڑ گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زمین روتی ہے، تب کی للانسان، یا اللہ یہ ظالم کب مرے گا، اس کے زنا نے مجھے برباد کر دیا، اس کی چوریوں نے مجھے ہلاک کر دیا، اس کے ڈاکوں نے مجھے برباد کر دیا، اس کے جھوٹ نے میرے کلیجے میں سوراخ کر دیے، ماں باپ کی نافرمانیوں نے مجھے جلا کے رکھ دیا، گانے بجانے کی محفلوں نے، موسیقی کی تانوں نے، یا اللہ یہ کب مرے گا، یا اللہ یہ کب مرے گا، اور کب یہ بوجھ میرے سر سے ہٹے گا اور یہ زیر زمین جائے گا اور مجھے راحت ہوگی۔ تو میرے بھائیو، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے کلیجے کو جلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی رگ رگ میں درد اتار دیتے ہیں، اپنی نافرمانیوں سے، چوریوں سے، ڈاکوں سے، زنا سے، قتل سے، سود سے، جھوٹ سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، قطع رحمی سے، بخل سے، تکبر سے، عجب سے، ریا سے، گانے بجانے سے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، رشوت سے، ظلم سے، ستم سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ کو جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ میں ٹھنڈک بھر دیتے ہیں اور راحت بھر دیتے ہیں۔ وہ جدھر سے گزرتے ہیں، جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو ہوا ان سے ٹکراتی ہے وہ نسیم بن جاتی ہے، جہاں سجدے میں سر رکھتے ہیں تحت الثری تک زمین کا کلیجہ وہ برف بن جاتا ہے، جہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں فضا معطر ہو جاتی ہے۔ جب نظریں جھکا کر بازار سے گزرتے ہیں تو بازار کی ایک ایک چیز ان کو نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے کہ یہ کون حیا والا ہے جو آج گزر رہا ہے۔ بازار تو بے حیاؤں سے بھرا ہوا ہے، بازار تو آوارہ نظروں سے بھرا ہوا ہے، یہ کون ہے جو نظریں جھکا جھکا کے چل رہا ہے۔ زمین اس کے قدم چومتی ہے، ہوائیں اس کے بوسے لیتی ہیں، اور آسمان کے فرشتے بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ بھی اس پہ فخر فرماتے ہیں۔ کس عریانی فحاشی کے دور میں کس نے اس نوجوان کی نظروں کا پردہ جھکا دیا، یہ کیوں نظریں جھکا کے چل رہا ہے۔ یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك اطبق علیہم الغطاء۔ میرے بندے، تجھے دو آنکھیں دی، اس پہ دو پردے لگائے، ان آنکھوں سے دیکھ جو تیرے لیے حلال ہے، اور جب تجھے حرام نظر آنے لگے تو یہ پردہ گرا لیا کر۔ یہ پردہ اس لیے میں نے لگایا ہے کہ اس سے حرام نہ دیکھا کر، اس سے غلط نہ دیکھا کر۔ تو ایسے لوگ بازاروں سے گزر جائیں، گلیوں سے گزر جائیں، وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، وہ بازار روشن ہو جاتے ہیں، چمن سے گزر جائیں تو چمن کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، زمین آسمان پہ ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اب تو ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر بھی نہیں، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی یہ لوگ نظر نہیں آتے۔ دنیا اجڑ گئی،
انسان مٹ گئے، مذکر رہ گئے، عورتیں مر گئیں، مؤنث رہ گئیں، کچھ مذکر ہیں کچھ مؤنث ہیں، جنہیں شہوت حل چلے گئے وہ نساء چلی گئیں، وہ مرد اٹھ گئے، وہ عورتیں زیر زمین سو گئیں، وہ مرد جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے جن کی راتوں کی آہ و بکا اللہ کے عرش کو ہلاتی تھی، وہ عورتیں جن کا حیا فرشتوں کو بھی شرما دیتا تھا، ان سے جہان خالی ہو گیا۔ کوئی کروڑوں میں ایک ہو تو شاید ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی۔ ورنہ تو بھائیو آج مذکر ہیں اور مؤنث ہیں جنہیں شہوتوں کے سوا، لذتوں کے سوا، نفس کی غلامی کے سوا جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس دن اس ساری زندگی کے لیے اللہ نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے، یوم ترجف الراجفہ، ایک زلزلہ، تتبعها الرادفہ، زلزلے کے پیچھے زلزلہ، قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑکتے ہوئے ڈرے ہوئے پریشان، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل و پست۔ کیا ہوا؟ یہ آج کیا ہوا؟ وہ دن آ گیا، وہ فیصلے کا دن آ گیا جس سے اللہ تمہیں بتاتا رہا، تمہیں ڈراتا رہا۔ ایک دن آئے گا، سنبھل کے چل، سنبھل کے بول، سنبھل کے تول، سنبھل کے دیکھ، تیرا رب نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ عاجز ہے، نہ کمزور ہے، نہ ضعیف ہے، نہ عدم سے وجود میں آیا، نہ اسے کسی نے بنایا، نہ اسے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی سے ملک لیا، نہ وہ کسی کو ملک دیتا ہے۔ جو شرک شراکت سے پاک، جو ذوف اور ذلت سے پاک، پہلے بھی اللہ، آج بھی اللہ، کل بھی اللہ، قیامت تک اللہ، ہمیشہ کو اللہ، مشرق کا اللہ، مغرب کا اللہ، شمال و جنوب، فوق و تحت، سرا و سریا، ستارے اور کہکشاں، شمس و قمر، لیل و نہار، دن اور رات، صبح اور شامیں، جنگل دریا، انبر پہاڑ، سب کائنات کا تن تنہا وحدہ لا شریک خالق، جس نے سب کچھ بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا، جو سب کو موت دے گا، جو کوئی اس کو نہیں مار سکتا، جو سب کو پکڑتا ہے کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا، جو سب سے پوچھے گا کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، جو سب کو دیتا ہے اور کوئی اس کو نہیں دے سکتا، جو سب سے لے لیتا ہے اور کوئی اس سے لے نہیں سکتا، جو اونچا کرتا ہے نیچے نہیں کر سکتا، گرا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا، بچا لے کوئی مار نہیں سکتا، مارنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا، پھر کائنات آہنی دیوار بن جائے، آسمان کی چھت بھی لوہا بن کر اس کے اوپر قائم ہو جائے، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے مارنا ہے تو کائنات عاجز ہو جائے گی۔ کوئی دن ولکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعہ ولا تستقدمون، وہ سال، وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ دن، وہ گھڑی، وہ گھنٹہ، وہ منٹ، وہ سیکنڈ کا آخری لمحہ جب موت کا حملہ ہوگا اور یہ سانس کا تار کٹے گا اور آنکھوں کی شمع بجھے گی اور کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹیں گے، وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ کم ہوگا، نہ زیادہ ہوگا، نہ آگے ہوگا، نہ پیچھے ہوگا۔ اور جب وہ بچانے پر آتا ہے تو خون خار مچھلی کا پیٹ ہو، سمندر کی بکھری موجیں ہوں، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے نیلا یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا، آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو بچا کے دکھایا، چھری کی دھار کے نیچے اسماعیل کو بچا کے دکھایا، سمندر بکھرے ہوئے کو پھاڑ کر بنو اسرائیل کو پار لگا کے دکھایا۔ کائنات میں اس کے عجائب اور غرائب ہیں، قدم قدم پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دو راستوں کو بنانے کے بعد، دو زندگیوں کے اختیار دینے کے بعد وہ غافل نہیں ہے۔ ایک دن طے ہے میری آپ کی موت کا، ایک دن طے ہے انسانیت کی موت کا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پہاڑ اڑنا شروع کر دیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ایسے ہی جمعہ ہوگا، ایسا ہی غالباً دن ہوگا۔ اللہ جانے وہ کون سا جمعہ ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ 10 محرم، لیکن وہ یقینی نہیں۔ جمعہ کا دن، یہی دن، یہ پکی روایت ہے۔ جمعہ کا دن، شب جمعہ ہولے ہولے ڈھلی ہوگی، گزری ہوگی،
رات کہہ کر گئی ہوگی کہ کل آؤں گی، ستاروں نے آخری دفعہ چمکنا تھا، آج چاند کی آخری کرنیں تھیں اور سورج نقاب کشائی پہ آیا۔ اسے نہیں خبر کہ آج میری آخری شعائیں ہیں جو زمین کو روشن کر رہی ہیں، اور کلیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ کھلنا ہے، گلاب کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ مہکنا ہے، چڑیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری چہچہاٹ ہے، کوئل کو نہیں پتا کہ آج آخری کوکو ہے، اور بلبل کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری نغمہ ہے، شیر کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری دھاڑنا ہے، سانپ کو نہیں پتا کہ میرا آج آخری بل کھانا ہے، دریاؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری موج ہے جو بہ رہی ہے، سمندر کو نہیں پتا کہ آج آخری طوفان ہے جو اٹھ رہا ہے، ہواؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری جھونکے ہیں جو چل رہے ہیں، درختوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری ہریالی کی اخیر ہے، پہاڑوں کی سنگینی کی اخیر ہے، موتیوں کی چمک کا آخری دن، وادیوں کے سبزہ زاروں کا آخری دن، صحراؤں کے ریگستانوں کا آخری دن، پہاڑوں کے پتھروں کا آخری دن، انسان اور انسانوں کا آخری دن۔ اگر فیصلہ آباد ہوگا اس نام سے یا کسی اور نام سے، اسلام سے تو ہوگا نہیں، چونکہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں ہے، قیامت کافروں پر ہے، مسلمان پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا جو آخری نشانی ہوگی، مغرب سے سورج نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جو کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا شیطان اسے دیکھے گا، ایک دم سجدے میں گر کر کہے گا اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے شتونڑے چھوٹے شیطان آ کر کہیں گے کیا ہوا، آج آپ سے ہم وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ وہ کہے گا میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا، میری مہلت ختم ہونے کا وقت آ گیا، یہ سورج مغرب سے نکل آیا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ پھر کافر، مسلم، پھر مسلمانوں کو اللہ مار دے گا۔ یہ بیت اللہ کی آباد مسجد اور یہ مکے کا آباد شہر، مدینہ منورہ کا آباد شہر، مسجد نبوی کی پر رونق فضائیں یہ ایسے چٹیل میدان بن جائیں گی کہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے قافلے کہا کریں گے یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی، یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے، کسی چیز کا نشان نہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حبشے کا حبشی، ٹیڑھی پنڈلیوں والا وہ بیت اللہ کے پتھروں کو توڑ کے اسے گرا رہا ہے۔ وہ آج اب ابابیل نہیں آئیں گے، اب یہ جہان کا دسترخوان اللہ لپیٹنا چاہتا ہے، اس بساط کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ اب کھرے کھوٹے کے جدا کرنے کا وقت قریب ہے، اب مجرم محرم کی جدائی کا وقت قریب ہے، اب ظالم مظلوم کے انصاف کا وقت قریب ہے، لہذا اللہ سمیٹ دے گا۔